شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں پیدا کر کے کمانے اور کھانے کے طریقے بتلا کر عیش و آسائش کے اسباب ظاہر کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم صحیح راہ پہ قائم رہیں، اس سے بھٹک نہ جائیں۔ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی طرف سے کتابوں کو نازل فرمایا تاکہ ہم صحیح راہ پہ چل سکیں۔
دوستو، صحیح راہ وہی ہو سکتی ہے جس راہ کو اللہ نے مقرر فرمایا ہو اور جس راہ پہ قائد اور پیشوا اپنے نبی علیہ السلام کو بنایا ہو۔ ہر امت کے لیے اس کا نبی اس کے راستے اور راہ کے لیے قائد اور پیشوا ہے۔ اس امت کے لیے اللہ نے قائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالی کا دین اور وہ کام جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اس کے عذاب اور گرفت سے بچ سکیں، وہ ساری باتیں ہم سمجھائیں بتلائیں۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ تم سارے کے سارے ایک اللہ کی مخلوق ہو، ایک مالک کی ملکیت ہو، لہذا تم پر عبادت بھی اسی ایک کی لازم ہے، اسی ایک کی بندگی تمہارے لیے زیبا ہے، اس کے آگے سر جھکانا تمہارے لیے ضرور ہے۔ اور اس کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کے سوا کوئی تمہارا مزید دوست ہو، خیر خواہ ہو، تمہاری بھلائی کر سکتا ہو، اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ تمہاری نصرت کرتا ہو، تمہاری مدد کرتا ہو، تمہاری حفاظت کرتا ہو، اور کوئی نہیں۔ لیکن آپ جانتے ہو کہ یہ دعوت ایسی ہے جس کے پیچھے بہت سے راستے، بہت سی منزلیں کٹ جاتی ہیں، اور وہاں بہت سی ہماری خواہشیں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی۔ بہت سے ہمارے لیے وہ فائدے جن کو ہم اپنے لیے فائدے سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی نقصان ہو، وہ یہ ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان پر چونکہ نفس غالب ہے اور شیطان غالب ہے، لہذا انسان اچھائی کے بدلے برائی کو جلدی قبول کرتا ہے، نیکی کی بجائے برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے اس بات کے قبول کرنے کے لیے بہت ہی مشکل درپیش آتی ہے۔ اس لیے جتنی ان لوگوں کے پاس طاقت زیادہ تھی، اتنی ہی انہوں نے زیادہ مخالفت کی، چاہے بازو اور ڈنڈے کی طاقت ہو، پیسے اور دولت اور اثر رسوخ کی طاقت ہو، علم اور بزرگی کی طاقت ہو، جس قسم کی بہرحال طاقت جتنی وزنی ہوتی ہے، اتنا ہی قدر ان لوگوں نے مخالفت کی۔ ان سب کا مقابلہ رہا ان اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی طرف لوگوں کی دعوت دی۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل جس بھی پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز کو پیش کیا جس کو تو نے پیش کیا ہے، تو انہوں نے بھی سب نے ان کو کیا کہا کہ یا تو یہ جادوگر ہے، یا تو یہ دیوانہ اور مجنون ہے، بے عقل ہے۔ جیسے ایک دوسرے کو وصیت کر کے آتے ہیں کہ ایسی جو بات کہے اس کو دیوانہ کہنا، کیونکہ لوگ دو قسم کے ہیں، ایک پڑھے لکھے ہیں، ایک جاہل لوگ ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ دیوانہ ہے، جو ایسی باتیں کرتا ہے، جو ساری دنیا ایک طرف یہ ایک طرف۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے پیر، ہمارے آقا، ہمارے استاد، ہمارے گدی نشین، وہ سب ایک طرف، یہ ایک طرف، یہ بات کیسے قبول کی جائے؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرى ان ھذا الا اختلاق۔ کہیں ہم نے کسی سوسائٹی میں
کسی مذہب میں، کسی جماعت میں، کسی پارٹی میں ہم نے یہ بات نہیں سنی جو یہ کہتا ہے، لہذا یہ اس کی بڑائی ہوئی۔ تو کہتے ہیں یہ بے عقلی کی باتیں ہیں کہ ہم ساری دنیا کو غلط کہیں، جن کو آبا اجداد پوچھتے آئے، جو طریقے اور دھرم ہمارے بڑے رکھتے آئے، ان سب کو ہم غلط کہیں، اس ایک کی بات مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ بے عقل ہے جو ساری دنیا کے خلاف بات کرتا ہے۔ اور جب دیکھا کہ بعض لوگ سمجھدار ہیں اور ان علم والے لوگوں پر یہ باتیں اثر کر رہی ہیں، ان کے دل میں اتر رہی ہیں، ان کو یہ کھنچ رہی ہیں ان کی باتیں، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، جو آ رہے ہیں، تو اب اس کا نام یہ کیا دیا؟ ہم تو نام دیتے ہیں اثر، حقانیت۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ انہوں نے اس کو تبیہ کیا جادو سے کہ یہ جو اثر ہے یہ جادو کا اثر ہے، تاکہ لوگ اس کو حق نہ سمجھے، لوگ ان کو حقانیت نہ سمجھے، لوگ اس کو حقیقت نہ سمجھے، یہ جادو سمجھے۔ اللہ کہتا ہے ایسا انہوں نے طریقہ اختیار کیا، گویا کہ ایک دوسرے کو وصیت کی کہ جو توحید کی بات کرے اس کو بولنے نہ دینا۔ جس طرح کسی کی زبان بندی کرنی ہوتی ہے تو مشہور کہہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، تاکہ اس کی کوئی بات نہ سنے۔ کسی کی زبان بندی کرنے کے لیے بہت اچھا طریقہ، اس کی بات کوئی نہ سنے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، ان کے لیے اچھا ہے، یعنی میں نہیں کہتا، ان کے لحاظ سے کہ ان کو روکنے کے لیے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ یا پھر اگر اثر ہونا لگے تو جادوگر کہنا ان کو۔ اللہ کہتا ہے اصل اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ سارے لوگ سرکش تھے، گناہوں میں اور برائیوں میں، بدکاریوں میں، سیاہ کاریوں میں، عیاشیوں مکاریوں میں، عیاریوں میں اتنے مبتلا تھے کہ ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اگر اس وقت کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات اگر یہ تسلیم کریں تو ان لوگوں کو یہ ساری برائیاں چھوڑنی پڑیں گی، یہ بے حیائی کی باتیں، یہ بد اخلاقی کی باتیں، یہ حرام کاری، حرام خوری، یہ ساری باتیں ان کو چھوڑنی پڑتی، لیکن چونکہ ان کو چھوڑنے کی تیار نہیں، اپنے ظلم و استبداد سے یہ باز آنے والے نہیں، اپنی برائیوں سے ہٹنے والے نہیں، حرام کھانے سے یہ باز آنے والے نہیں، یہ حرام کھانا ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، گناہ ان کے اعضاء بن چکے ہیں، لہذا یہ چھوڑنے کی تیار نہیں ہے۔ لہذا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور روکنے کے لیے انہوں نے ہیلا بنا دیا کہ یہ جادوگر ہے یا جھوٹا ہے یا مجنون۔ اس لیے جتنا ہی انسان زیادہ برا ہوگا اتنا توحید کا دشمن ہوگا۔ یہ میری بات سن، آپ توحید کے دشمن کو کبھی کبھی تعویل کرتے میرے بھائی سے، بچارے جاہل ہیں، نہیں جانتے، بچارے بے سمجھ ہیں، ان کو سکھایا نہیں کیا ہے۔ میں ان سے موافق نہیں ہوں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، اختلاف رکھتا ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے، آپ غور فرمائیں، تحقیق کریں، جلد بازی سے کام نہ لیں، بیٹھ کے اس میں غور کریں، انشاءاللہ آپ کو یہ میرا نظریہ صحیح رہے گا 100%۔ میں یہ کہتا ہوں کہ توحید کے دشمن درجات ہیں، کوئی ہلکے ہیں، کوئی زیادہ ہیں، کوئی نہایت انتہائی دشمن ہیں۔ ان کی دشمنی کا اثر سب ان کی برائیاں ہیں، جتنا زیادہ برا ہوگا اتنا ہی توحید کا دشمن ہوگا، جتنا حرام کھانے کا عادی ہوگا وہ توحید کا دشمن ہوگا۔ اور یہ نہیں ہو سکتی بات کہ وہ راست باز ہو، پاک باز ہو، حلال خور ہو اور بد اخلاق نہ ہو، نیک اخلاق ہو، نیک کردار ہو، کوئی اس میں برائی نہ ہو، وہ توحید کا دشمن بنے، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ میں نہیں مانتا، کم از کم میں نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ جس آدمی کو توحید کا دشمن پاتے ہیں اس کے تہ میں جاتے تو وہ کسی نہ کسی برائی میں گرفتار ہے جو اس کو اس توحید کے قبول کرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی سہارا چاہیے۔ بدکار آدمی، چور آدمی، ظالم و فاحش ہمیشہ اپنے لیے سہارے کی تلاش کرتا ہے کہ میرا کوئی سہارا ہو، میں بچتا رہوں گرفت سے، عذاب سے، مصیبت سے بچتا رہوں۔ وہ ہمیشہ سہارا تلاش کرتا ہے۔ جو مومن موحد ہوتا ہے، نیک آدمی ہوتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں،
وہ جانتا ہے کہ مجھے ایک اللہ کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے۔ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک سمجھایا کہ ساری دنیا پھر جائے، خیش و عقائب پھر جائیں، اڑوس پڑوس کے دشمن ہو جائیں، اپنے بہائے دور ہو جائیں، لیکن تم کبھی ان سے متاثر نہ ہونا، بلکہ کیا جواب میں کہنا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اگر وہ سارے پھر جائے تم کہنے مجھے ایک اللہ کافی ہے، کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، کسی مددگار کی ضرورت نہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے ایک اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، میرا بھروسہ اسی پر ہے، میرا ہی توکل، میرا اعتماد اسی پر ہے، میرا سہارا وہی ہے بس۔ تو نیکوکاروں کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن گنہگار جانتا ہے کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا، پکڑا جاؤں گا، جیل کی سزا ہوگی، کوڑوں کی سزا ہوگی، اور کئی سزائیں ہو سکتی ہیں، جرمانہ ہو سکتا ہے، بدنامی ہو سکتی ہے، رسوائی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ وہ واضح میں سوال سنتا رہتا ہے، تو آخرت کی سزا بھی ہوگی، لہذا مجھے سہارا چاہیے۔ دنیا میں انہوں نے سہارا یہ سمجھ لیا، کسی بڑے آدمی کا سایہ لے لیا، ان کے برائی میں اس کا ساتھ دیا تاکہ وہ مجھے بچاتا رہے، میری ہیلپ کرتا ہے، مجھے پناہ دیتا ہے۔ آخرت کے لیے بھی ان لوگوں نے جن میں اچھا اعتقاد ہو گیا، لوگوں نے عام ان کو ماننا شروع کر دیا کہ یہ اچھا، لوگ زیادہ اس کو مانتے یہ اچھا ہوگا، کیونکہ تمیز تو ہم سے چلی گئی ہے۔ تقلید کے پھندے میں ایسے پڑے ہیں کہ پہچانتے نہیں کہ اچھا کون ہے، برا کون ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کون اللہ کے راستے کو ماننے والا ہے، کون اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، میں بھی اس کا ساتھ دے دوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ کس کے پیچھے ہیں، زیادہ لوگ کس کو مانتے ہیں، زیادہ کس وضاح پر آمدنی ہوتی ہے، زیادہ درگاہ کس پر جو ہے وہ لوگوں کی آمد رفت ہے، تو وہاں میں بھی جاؤں۔ ہمارے یہاں معیار یہ بن چکا ہے، تو ہم ان کے سہارے پر جیتے ہیں، آخرت میں یہی کام آئیں گے تاکہ ہمیں پناہ ملے اور گناہ چھوڑنے کا موقع نہ ملے۔ یہ تو آج میں کہ آپ کو بتلا رہا ہوں، لیکن یہ بات اللہ نے خبر دے دی ہے کہ قیامت میں یہ چیز منکشف ہوگی، یہ راز کھلے گا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ جب وہ ظالم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ظالم کون ہے؟ جو حقدار کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، کسی کا حق غصب کرے، کسی کا حق ضائع کرے، یہ ظالم ہے۔ لیکن سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالے۔ یہ پرستش اللہ کا حق ہے، یہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اس میں دوسروں کو شریک ہے، بہت بڑا ظالم ہے۔ یہ ظالم جب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کریں گے، یہ منظر اللہ نے پیش کیا ہے۔ تو ایک ان میں پارٹی ہے طاقتوروں کی، جن کے سہارے پر لوگ جیتے ہیں، جو لوگ اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہم تمہیں چھڑوائیں گے، بخشوائیں گے، ہمارے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ دوسرے وہ ہیں جو ان کے پیچھے کمزور ہیں،
ان کے سہارے پہ جیتے ہیں، دنیا میں ان سے کام لیتے ہیں، آخرت میں انہی میں امید لے بیٹھے ہیں۔ اس وقت جب سامنے آئیں گے اور وہاں کا منظر دیکھیں گے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کوئی کسی کے قریب نہیں آتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگا جا رہا ہے، خالد بیوی کو سے دور رہتا ہے، بھائی بھائی کے قریب نہیں آتا ہے۔ یہ منظر جب اس کو سامنے آئے گا پھر اس کو پتہ لگے گا یوم لا یغنی مول عن مول شیئا، کوئی بڑا اپنے زیر دست کو کام نہیں آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں اب ان کا جو ہے وہ ہوش ٹھکانے آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جس کو لقب ملا ہے کہ امام الدنیا، انی جاعلک للناس اماما، پوری دنیا کا امام ہم تم کو بناتے ہیں، ایسے شخص کے سامنے اس کے باپ کو بد شکل جانور کی شکل میں لایا جائے گا، جیسے بہت بدن پہ بال ہو اور سارے وہ بال کسی گند میں بھرے ہوئے۔ ادھر دیکھو، کہا جائے گا ابراہیم ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے مشرک اور کافر پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ دیکھ لگے گے کہ یہ خلیل الرحمان، یہ امام الدنیا بھی اپنے باپ کو کام نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت ان کا سر ٹھکانے آئے گا، انہیں پتہ لگے گا کہ یہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کانپتا رہے گا، لوگ کہتے ہیں تو اللہ کا بہت برگزیدہ نبی ہے، شاکر بندہ ہے، تمہیں ظالموں سے نجات دی، کشکی کشتی میں سوار کر کے تو ہمارے لیے اللہ کے سامنے سفارش کر دے، شفاعت کر دے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ میں ڈرتا ہوں، میں نے ایک سوال کیا تھا اللہ کے سامنے جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ مقام عبرت ہے کہ ایک پرانی سرس والا آدمی جس کی بہت لمبی سرس ہے، 950 برس اللہ کے دین کی صبر کے ساتھ اور استقامت اور عزم کے ساتھ دعویٰ دیتا رہا، ان کی گالی گلوچ ساری مصیبتیں برداشت کرتا رہا، ان کو سناتا رہا۔ ایسے شخص، اس قسم کا شخص وہ ڈرتا ہے اللہ کے سامنے۔ کون سا ایسے گناہ ہوا؟ شراب اس نے نہیں پی تھی، زنا اس نے نہیں کی تھی، چوری نہیں کی تھی، رشوت نہیں لی تھی، سود نہیں کھایا تھا، یہ تو مشہور گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولا تھا، غیبت کسی کی نہیں کی تھی، کسی پتھر صورت مورت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، جو بڑے مہلک گناہ ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف کہتا ہے کہ میں نے ایسا سوال اللہ کے آگے کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ مانا یہ کہا ہوگا کہ تیری کرسی مجھے دے دو، میں فیصلہ کروں۔ ایسا ہی دنیا میں سوال کیا ہوگا؟ نہیں، اس نے صرف یہ سوال کیا کہ میرا بیٹا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے میرے مولا تیرا وعدہ تھا کہ میں تیرے خاندان و گھرانے کو بچاؤں گا، اور تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ بادشاہ اپنے بات اور سخن کا خیال رکھتے ہیں، اپنے عہد و اقرار کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ بھی میرا بیٹا میرے گھرانے کا ہے۔ جواب ملتا ہے قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين۔ اے نوح خبردار، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انه عمل غیر صالح، ان کے کام برے ہیں، بدکار ہے، نیک عمل ان کے نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، لہذا یہ تیرے خاندان کا فرد نہیں ہے، خارج ہو گیا۔ اب تم ایسا سوال میرے سامنے نہیں کرو جس بات کا تجھے علم ہے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ۔
تو نوح علیہ السلام اسی وقت معافی مانگتا ہے اور ایسے سوال سے پناہ بھی مانگتا ہے. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اے میرے مولا میری توبہ، سب سے پہلے میرا سوال یہ کہ مجھے آئندہ کے لیے توفیق دیجیے، آئندے کے لیے پناہ دیجیے کہ میں پھر ایسا سوال تیرے سامنے نہ کروں جو تیرے شان کے خلاف ہے، جس کا مجھے علم نہیں ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے کہ میں اس گناہ کو تو معاف کر دو جو ہو گیا، مجھ پہ رحم فرما، اور میرے پاس کوئی چارہ نہیں. دنیا جانتی ہے جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان میں سے تو یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کو وہ گناہ سمجھتا ہے. گناہ نہیں ہے لیکن اللہ کے سامنے کتنا ڈرتا ہے، پھر بھی اللہ سے معافی مانگتا ہے. اس کے باوجود دعا قبول ہوتی ہے. یا نوح السلام منا برکات علیہ، ہم نے تم کو سلامتی بخشی، تیرے پر برکتیں نازل کی، اترو نیچے امن کے ساتھ، معافی مل گئی. لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ آج جو اللہ کو غصہ ہے کبھی نہیں ہوا، میں ڈرتا ہوں کہیں میں نے یہ سوال کیا تھا بیٹے کے لیے، کہیں وہ کیس مجھ پر چل نہ پڑے، پھر مجھ سے سوال نہ ہو کہ تم نے یہ سوال کیوں کیا. وہ ہے منظر، اتنا پرانا آدمی، پرانی سرس والا آدمی جو صرف یہ سوال کر چکا تھا کہ میرے بیٹے کو معافی دی جائے، اور اس سوال کے لیے دھمکی آتی ہے، وہ توبہ بھی کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ سے بات پہنچنا ہو، میں نہیں کچھ کر سکتا. جہاں یہ منظر آئے گا ایسے وقت ان کی آنکھیں کھلے گی، ہم کہاں تھے؟ ہم نے تو سمجھتا ہے حضرت جی کا دامن لے لیا، ہماری جان چھوٹ گئی، چوکھٹ پہ سلام کیا ہم تو بخشے گئے، 11ویں کر دی ہماری جان چھوٹ گئی، میلاد کی جان چھوٹ گئی، نانی دادی کا ختم کیا میری جان چھوٹ گئی. یہاں تو یہ معاملہ ہی نہیں، میرے وہ حلوے کوڑے تو یہاں نظر ہی نہیں آتے ہیں. اس وقت اس کو پتہ لگے گا کہ ہاں جی ہم بڑی غلطی پر تھے. اللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. ان کو خطاب کر کے گیا خدا کی قسم تو بڑے گمراہ تھے کہ تم کو خدا سے ملاتے تھے، تم کو اللہ سے برابر کرتے تھے، اللہ والی عزت تمہاری کرتے تھے، اللہ کے اختیارات تمہارے ہاتھ میں سمجھتے تھے، جو اللہ سے مانگنا چاہیے وہ تم سے مانگتے تھے، جو اللہ کے ہاتھ میں تھا تم کو اس کا مالک سمجھنے لگے، جو اللہ کر سکتا ہے ان کا کاسان ہم نے تم کو سمجھا، جو خزانہ بخشنے والا وہی ہے اس کا گنج بخش ہم نے تم کو سمجھ لیا. ہم بڑی گمراہی میں تھے، ہم بڑی گمراہی میں. ایسے وقت وہ لڑائی کریں، وہ کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین قال الذین استکبروا قال الذین استضعفوا للذین استکبروا. وہ زیادہ ان کے پیچھے چلنے والے کمزور، ان طاقتوروں کو، بااثر لوگوں کو، ان پر قوت رکھنے والے، ان پر اختیارات رکھنے والے، ان پر حکم چلانے والے، اپنا وظیفہ چلانے والے، اپنی دوہیں چلانے والے، اپنی تعویذ چلانے والے، ان کو کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، خدا کی مصیبت تم پہ پڑے، ہمارا سارا بیڑا غرق تم نے کیا، اگر تم نہ ہوتے. لولا انتم یہ نہیں کہتے کہ تم ٹھیک ہوتے، برا نہ ہوتے، تم جو ہے ہمیں سکھاتے، تم ہمیں سمجھاتے، یا تم گمراہ نہ تھے، اس وقت کہتے ہیں ان کا وجود برداشت نہیں. لولا انتم اگر تم نہ ہوتے لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان بن جاتے. یعنی تمہارا وجود ہمارے کفر کا باعث بنا، تمہارے وجود سے ہم مشرک بنے، تمہارے وجود سے ہم بے دین بنے، تمہارے وجود سے ہم حرام کھانے لگے، گناہوں کو گناہ کوئی پرواہ ہم نے نہیں کی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، برائی بھی کوئی پرواہ نہیں کی، صرف تمہارے سہائے پر. اگر تم نہ ہوتے
آج کیا کہتے ہیں؟ حضرت نہ ہوتے تو وہاں بیڑا غرق ہو جاتا، حضرت نہ ہوتے، حضرت کا دامن نہ پکڑتے تو ہمیں راستہ نہیں ملتا، حضرت کے مرید نہ ہوتے تو ہمیں صحیح راستہ کہاں ملتا ہم کو؟ او ملا، یہ قرآن سے راستہ نہیں ملتا، یہ حدیث کے راستے نہیں ملتے، یہ حروف سے راستہ کتابوں سے نہیں ملتا ہے، یہ راستہ اللہ کے بندوں کی دامن تھامنے سے ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی اللہ سے مقابلہ ہے، یہ صفت اللہ کی ہے۔ اگر حضرت نہ ہوتے تو ہم رائے راست پہ نہیں آ سکتے، یہ غلط ہے، یہ مقام اللہ کا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ خدا کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا ہمیں ہدایت نہ ہوتی، اللہ نہ ہوتا ہم نمازی نہ ہوتے، اللہ نہ ہوتا ہم خیرات صدقات کرنے والے نہ ہوتے، اللہ نہ ہوتا تو ہمارا حلال خور نہ ہوتے، اللہ نہ ہوتا تو ہم کو صحیح راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ تو اللہ کی جان ہے۔ تم کہتے ہو پیر ہوتا تو ہدایت نہیں پاتے، کتنا مقابلہ کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کتنا ظلم کرتے ہو۔ جو بات اللہ کے لیے شایان شان ہے، خدا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے۔ یہ شیخ عبداللہ بن رواحت کے ہیں، صحابی رضی اللہ عنہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا ہم صحیح راستے پہ نہیں چل سکتے، ہدایت نہیں پا سکتے، نیک نہیں بن سکتے، صالح نہیں بن سکتے، مسلمان نہیں بن سکتے، حلال خور نہیں بن سکتے، حرام سے نہیں بچ سکتے۔ اور تم کہتے ہو پیر نہ ہوتا تو ہم کیا ہو جاتے؟ نیک نہیں ہوتے، ہم تو ہلاک و برباد ہو جاتے، ہم تو کافر ہو جاتے۔ ملا شیخ لہو شیخ شیطان، پھر تو وہ شیطان کے پیچھے لگنے والے ہو جاتے۔ لیکن وہاں الٹا نظریہ ہو جائے گا، بدل جائے گا نظریہ۔ کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ یہاں کہتے ہیں اگر تم نہ ہوتے تو ہم کافر رہتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے تمہارے بغیر، اگر تم نہ ہوتے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جی فیض ملتا ہے یار، یہ بھی مزے کی بات ہے۔ میں ابھی تک وہ فیض ہوتا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھتے تھے، چار باتیں سنتے تھے، کچھ اللہ کے احکام، کچھ اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس کا حکم کیا، یہ حلال یہ حرام، تو یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی قرآن پڑھتے ہیں، حدیثیں سب پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں ملتی ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، مسلمان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، کافر اور مسلمانوں میں کیا فرق اور تمیز ہے، جہنم کے لیے کون سے احکام ہے، بہشت کے لیے کون سے احکام ہے، اچھے اور برے کی کیسی تمیز ہے، معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہتے جی فیض تو حضرت کے پاس، فیض کون سا ہے، وہ چیز کیا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا۔ کہتے وہ فیض جو ملتا ہے وہ آپ کو پتا نہیں، بھئی وہ کیا چیز ہے بتاؤ تو ہم کو بھی کوئی خبر نہیں۔ تو یہاں تو کہتے اگر تم نہ ہوتے، حضرت نہ ہوتے تو ہمیں یہ راستہ نہیں ملتا، مرشد کے بغیر راستہ نہیں ملے گا، پیر کے بغیر راستہ نہیں ملے گا۔ اور وہاں کہیں گے پیرو تم نہ ہوتے تو مسلمان ہو جاتے، تم نہ ہوتے تو لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہمارے یہاں ایک مثل مشہور ہے جس کا مقصد یہ ہے جب چور آپس میں لڑتے ہیں تو مالک کا معاملہ کھل جاتا ہے، اس کو حق لینے کا موقع مل جاتا ہے، لڑیں گے تو بات نہ ہو جائے گی نا۔ تو اسی طرح وہاں یہ لڑیں گے معاملہ منکشف ہوگا۔ وہ کہتے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ تو وہ جواب دیتے ہیں نحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم، اللہ کا پیغام آیا، اللہ کے انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ کی طرف سے کتاب آئے، اللہ کی طرف ہدایت اور رہنمائی آ چکی، پھر بھی ہم نے تم کو گمراہ کیا۔
نہیں، یہ بات نہیں ہے. بل کنتم مجرمین، تم خود برے تھے، بدکار تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، برائیوں میں مبتلا تھے، تمہیں سہارے کی تلاش. کون سا اچھا آدمی جو تم کو پناہ دیتا؟ کون سا شریف ہے جو آپ کو پناہ دے؟ چوروں کو، بدماشوں کو، ڈاکوں کو، شرابیوں کو، سود خوروں کو کون سا شریف پناہ دے گا؟ جیسے ہم ویسے تم کو ہمارے سوا کوئی پناہ نہیں ملی. ہمارے ہاں آگے تم نے پناہ لی، تمہیں ضرورت تھی پناہ کی، تم چلے آئے ہمارے پاس. تمہیں پناہ چاہیے تھی، تمہیں سہارا چاہیے تھا، تو اچھا آدمی، کوئی شریف آدمی تمہیں سہارا دینے والا تھا ہی نہیں. جیسے تم تھے ویسے تم کو سہارا مل گیا. تم تھے کمزور، ہم تھے طاقتور، تم بھاگ گئے ہمارے پاس. بات ایک ہی ہے. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تو ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ سہارا ملا، لیکن تم نے رات دن ہم کو کیا سکھایا یہ بھی تو بتاؤ. تم نے بھی رات دن ہم کو اچھی بات تو نہیں سمجھائی. تم نے بھی یہی سمجھا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کا دعویٰ لاؤ. تم نے بھی نہیں بتلایا فلاں جگہ جا کے رات جاگو، فلاں بزرگ پر ایک ہفتہ رات پھیرو، فلاں مذہب پر اتنے جمعے کرو، اتنے دن گزارو، وہاں اتنے چلے نکالو، فلانی مذہب پر فلانی درگاہ پر چلے نکالو، تمہیں جواب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تم نے بھی یہی سکھایا. مکر اللیل والنہار، صبح شام تمہاری یہ بات تھی. ان نکفر باللہ، اللہ کے ساتھ کفر ہی سکھاتے تھے، برے کام سکھاتے تھے. ان نجعل لہ اندادا، اس کے ساتھ شریک بنانے کا حکم دیتے تھے. اب راز دونوں نے کھول دیا نا ایک دوسرے کا، آپس میں لڑے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی حضرت ہم کو ہدایت کرتے ہیں، ہمیں جنت کا راستہ بتلاتے ہیں، فیض دیتے ہیں. اور حضرت کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مرید یہ بڑے صالح ہیں، یہ بہت اچھی راہ پہ آ گئے تھے، خدا جانے کیا نہ کیا تھے، یہ سدھر گئے ہیں، دیکھو نیک صالح بن گئے ہیں. جیسے وہ ویسے وہ، بات ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی تعریف کرتے ہیں. جب وہاں لڑنے کا ٹائم آیا، بات کھل گئی، دیکھ رہے قیامت کا منظر، اب دونوں لڑتے ایک دوسرے کے عیب نکالتے. وہ کہتے ہیں کہ تم حرام خور تھے، تم بدکار تھے، جب ہی ہمارے پاس آئے ہو. وہ کہتے ہم بدکار تھے، تم نے کون سی اچھی بات بتلائی ہم کو؟ تم نے بھی تو شرک کو سکھایا. دونوں ایک دوسرے کو ظاہر کر رہے ہیں، گناہ فاش کر رہے ہیں. تو ابھی تو نہیں مانتے ہیں یہ. اب اگر ان سے ابھی بتلایا جاتا ہے کہ یہ وقت آنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لو، وہاں سمجھنے کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، یہ ندامت اس وقت کہیں گے، پشیمان اس وقت جب عذاب دیکھیں گے. اب کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہے. اب ہم پکڑے گئے، مارے گئے، کوئی سہارا نہیں، کوئی قریب نہیں. اس وقت پھر یہ پشیمان ہوں گے، دل میں شرمائیں گے، ندامت ہوگی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، گردنیں نیچے ہوں گی. گردنیں نیچے ہوں گی ان کی اللہ کے سامنے. گردن اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. اس لیے انسان یہاں سمجھ لے کہ میں غلطی پہ جا رہا ہوں، مگر ان کی برائیاں ان کو اللہ کی توحید چلانے نہیں دیتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا نظریہ یہی ہے کہ توحید کے دشمن وہ لوگ ہیں جو برائیوں میں گرفتار ہیں. برائیوں سے پاک اور صاف آدمی کو کسی سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو اللہ کو کافی سمجھے گا.
جب اللہ کو راضی کر رہا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ رات اور دن سجدے رکوع میں محو ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، نیک کاموں میں مشغول ہیں، حرام اور برائیوں سے اجتناب کرنے والے ہیں، اور انہی حالتوں سے اپنے رب کو راضی کر رہے، ان کی رضا کے متلاشی ہیں، ان کو کسی اور سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو ضرورت کیا ہے کسی چوکھٹ کے سلامی کی؟ ان کو ضرورت کیا ہے کسی درگاہ کے پاس جانے کی، کسی مزار کے آگے پیش ہونے کی؟ کیا اس کو ضرورت ہے؟ درگاہوں کی حاضری کی کیا اس کو ضرورت ہے؟ وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا بادشاہ، شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الاملاک، رب السماوات والارض، رب العالمین، مالک الملک، مالک السماوات خالق السماوات والارض، مدبر الخلائق، جب اس کا دروازہ مجھے مل گیا، اب اور دروازے کیا ضرورت کیا ہے؟ کیا مجھے ضرورت کسی دوسرے دروازے جانے کی؟ مجھے ضرورت کیا ہے کسی دوسرے دروازے میں جانے کی؟ لیکن جب انسان برائی میں گرفتار ہے اور ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتا ہے اب اللہ تو ہو گیا ناراض، اب اللہ کو تو میں نے ناراض کر دیا، اب دوسروں کا سہارا تلاش کر لے، کوئی ہم پہ ہاتھ رکھ لے، اللہ کے سامنے کچھ ہمارے واسطے سفارش کر دے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہماری سفارش کریں، یقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ کے ہاں ان کی معرفت قربت حاصل ہوگی، نزدیکی حاصل ہوگی، اللہ کے ہاں یہ قریب رہیں گے، اللہ سے ملائیں گے، بخشوائیں گے۔ حالانکہ اللہ کا یہ قانون نہیں تھا کہ اگر میں ناراض ہو گیا، تم نے مجھے ناراض کیا، اب میرے سے کوئی امید نہیں رکھو، میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا، میرے پاس مت آؤ، میرے دروازے پہ مت آؤ۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انسان کوئی اور تلاش کرتا، جب وہ خود صدائیں دے رہا ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوق تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے وہ بندے جن لوگوں نے اپنے اوپر انتہائی زیادتیاں کی، اپنی زندگی تباہ کر دی، نافرمانیوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں، غلطیوں میں، حرام کھانے میں تباہ کر دیا اپنے آپ کو، سن لو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں نے دروازہ توبہ کا تمہارے لیے بند نہیں کیا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارے کتنے ہی گناہ ہیں لیکن اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لوٹاؤ، لوٹاؤ، واپس آ جاؤ، بس نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ برائیاں نہ چھوڑے، عیاشیاں مکاریاں بند نہ کرے، حرام کی تجارت، حرام کا کھانا نہیں چھوڑے، پھر بات کر۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، تم جن کو پکارتے ہو، جن کے سہارے جیتے ہو، جن کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے فیصلے میں کوئی دخل دے سکتے، فیصلہ کرنے والا وہی ہے، صحیح انصاف کا فیصلہ وہی کرے گا۔ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اسی کی بادشاہی کسی اور کی نہیں ہے، انصاف کا فیصلہ وہی کرے گا، بہتر فیصلے کرنے والا وہی ہے۔
تو یہ تھی غلطی. اگر انسان سمجھ لے تو گنہگاری انسان کو اللہ سے دور نہیں کرتی، صرف گنہگاری. گناہ کر کے بخشوائے، توبہ کر اللہ کے سامنے. وہ جتنی برائیوں میں گرفتار ہے ان کو چھوڑ دیا. توبہ کا معنی یہ ہے ان برائیوں کو چھوڑ دیا، حرام کھانے کو چھوڑ دیا، بدعت و شرک کو چھوڑ دیا، گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا. وہ آمن ایمان لے آئے، وہ عمل عملا صالحا. اب برائیوں کے بجائے نیک کام شروع کرنے کا دے، برائیوں کے بجائے نیکیاں کر دے. کیوں؟ قانون ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. برائیوں کو میٹنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ختم، 40واں، 30واں، امام جعفر کا کنڈا، 11ویں میلاد، رجبی، یہ چیزیں ہیں گناہوں کو میٹنے والی. یہی خیال ہے؟ نہیں، قرآن یہ نظریہ پیش نہیں کرتا. یہ ڈرامائی نظریہ ہے، ڈرامائی نظریہ. قرآن حقیقت پیش کرتا ہے، ڈرامائی نظریہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. برائیاں مٹتی ہیں نیکیوں سے. نیکیاں کرو، برائیاں مٹ جائیں گی. تو فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جس نے توبہ کر دی، پہلے گناہوں سے توبہ کر دی، ایمان لے آئے، عمل صالح کرنا شروع کر دیا. پہلے جو برائیاں کرتے تھے، پہلے جو گناہ کرتے تھے، پہلے جو برائیاں کرتے تھے، ان کو چھوڑ کر نیکیاں کرنے لگے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ ان کے برائیوں کو دفتروں سے کاٹ دے گا، مٹا مٹا کر وہاں نیکیاں لکھے گا. وکان اللہ غفورا رحیما. اور بخشنے والا مہربان ہے. ایک صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو طویل شتم الممدود، طبرانی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے. اس کو اپنی پرانی زندگی یاد آئی. مسلمان تو تھا ہی، لیکن مسلمان کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایمان لانے کے بعد بے خوف ہو جائے. اخیر تک اس کو اللہ کا خوف رہے گا. یہ ہے لوگ اللہ کے ہاں جیتنے والے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. جو لوگ اللہ کے راستے میں ہر چیز دے دیتے ہیں، مال بھی دے دیا، جان بھی دے دی، سب کو دے دیا، لیکن دل سے کب کبھی اور خوف نہیں گیا. کیوں؟ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہمارے یہ لوگ ہیں میرے ہاں جیتنے والے، پہلے پہنچنے والے، پہلے کامیاب ہونے والے، مسابقت کرنے والے. تو اس شخص نے، مسلمان تو تھا، مگر اس کو اچانک اللہ کا خوف طاری ہوا. اپنی پرانی زندگی اور کفر کی زندگی یاد آئی کہ میں نے کیا کیا. دھوکے کیے، برائیاں کی، کوئی گناہ پیچھے نہیں چھوڑا. بیچارہ ڈر کا مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. عرض کیا کہ جناب، ایک آدمی ہے جس نے گناہ کیے ہیں، الذنوب کلھا، سارے گناہ کیے، کوئی ما ترک شیئا، کسی قسم کا گناہ پیچھے نہیں چھوڑا. ایک ایسا آدمی جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا. فہل لہ من توبہ. کیا ایسے شخص کے لیے بھی توبہ ہے؟ ایسے شخص کے لیے بھی کوئی پناہ ہے؟
کوئی معافی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہو؟ فرمایا اسلم تھا، کیا تو نے اسلام نہیں لایا؟ تو مسلمان نہیں ہوا ہے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوا ہوں، میں تو اللہ کو ایک مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں تو پورا یقین رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر یہ بات ہے تو تجتنب السیئات تترک السیئات وتعمل الحسنات یجعل اللہ کلہ خیرات۔ اب تیرا کام ہے کو اب برا کام نہ کر، اب نیکیاں ہی کرتا، تیری ساری زندگی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دے گا، تیری برائیاں بھی نیکی لکھی جائیں گی۔ عرض کیا وغدراتی وفجراتی، میں اتنے دھوکے میں اتنی برائیاں سب، فرمایا کل سب کچھ۔ بس اٹھا اللہ اکبر قدم کبھی گھر چلا گیا۔ تو یہ ہے اصل بات، ہمیں سکھایا گیا کہ اب تیرے لیے کوئی معافی نہیں، اب تیرے لیے کوئی مغفرت نہیں۔ جب انسان بے سہارا ہوتا ہے پھر وہ ادھر ادھر تلاش کرتا ہے دائیں بائیں، لیکن اگر مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، بندے کو واپس نہیں کرتا، بشرطے کہ بندہ پشیمان ہو کر اپنے گناہ سے باز آ کر توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑتا نہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم اولئک من الصالحین۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، فرمایا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ کرتے ہی ان کو اللہ یاد آتا ہے، ہمیں تو اللہ یاد آتا ہی نہیں۔ ہم تو ہی نہیں، رسم و رواج سے اپنے کو بھی بخشواتے، بڑوں کو بھی بخشواتے، ہم نے تو اتنا وسیع کا خانہ بنا لیا تو ہم تو کیا بڑے بخشے جاتے ہیں، ورنہ ہر ایک انسان اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ یہ نہ کہ گناہ میں کروں تو وہ میری طرف سے اور کوئی کرے، یا عذاب میری طرف سے کسی اور کو۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھائیاں کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، جو برائیوں کرتا ہے برائیاں ان کے اوپر وبال ہوں گی، دوسرا کو نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو کچھ کماتا ہے وہ خود اس کے لیے آئے، قانون تو یہ ہے۔ لیکن ہم نے تو ایسا آسان دین بنا لیا، ایسا طریقہ بتلا دیا کہ وہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہیں گئی، اپنا کام بھی پورا کرتے رہے، اور ایک آسان شے سے اپنے کو بھی بخشوا دیا، اپنے بڑے بھی بخشوا دیا۔ یہ ٹکیاں اور کنڈے، یہ حلوے اور مانڈے، یہ 11ویں اور یہ سارے محرم کے مہینے میں دیکھو کیا ہوتا ہے، اماموں کا نیاز، کسی کا تیجا، کسی کا 40واں، یہ کر کے اپنے کو تو بخشا دیا، اپنے بڑوں کو بھی بخشا دیا، سارے بخشوا دیے۔ ایسے آدمی کو گناہوں کی کیا پرواہ؟ اگر اللہ کا سہارا ہوتا تو وہاں یہ چیز نہیں، وہاں یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، اور کوئی پناہ دینے والا نہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی بخشنے والا نہیں۔ اس کو فوراً اللہ یاد آئے گا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا مسلمان کو، فوراً بھاگے گا اللہ کے سامنے، اور وہاں ہوئے گا، اللہ کے آگے سر جھکائے گا، گھٹنے ٹیکے گا، ناک رگڑے گا، آنکھیں بہیں گی، چلائے گا، اے میرا مولا مجھے معاف کر دو۔
اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے مولا تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں۔ یہ ہے شخص بخشوانے والے، یہ بخشے جائیں۔ کتنے ہی بڑے گناہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر ہم سے ہمیں سمجھایا گیا کہ تمہیں یہ بخشا جائیں گے۔ مولوی لوگوں کو تو کھانے کے سوا کچھ سوچتی نہیں ہے، سمجھو، لہذا ان کے روزانے نئے نئے کے فتوے ہوتے ہیں، کھانے کے کئی اقسام بنا لیے، ان کا تو گزارا ہو جائے تم جہاں چاہو چلے جاؤ، سال بھر کا کھانا ان کو مل جاتا ہے۔ اب دیکھو نا، میلاد کی رسم سب سے پہلے ایک بادشاہ نے نکالی، 5ویں صدی ہجری کے بعد ایک بادشاہ نے رسم نکالی، ایک مولوی نے موقع پایا، ایک رسالہ لکھ ڈالا کہ جی بادشاہ نے بڑا خیر کا کام کیا ہے، کئی مسکینوں نے کھایا، کئی بیوہ عورتوں نے، کئی یتیموں نے، کئی اپاہجوں نے، یہ سارے کھایا، ان کو کھانا ملا۔ پھر ذکر خیر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود پڑھا گیا اور حمد و ثنا کی گئی، آپ کی زندگی وصیت مبارک کو یاد کی گئی۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی محبت اور حکم کی بات ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ وہ کتاب لکھ کر بادشاہ کو بھیج دیا، بادشاہ نے 2000 اشرفیاں اس کو انعام بھیج دی۔ تھوڑی ہی تکلیف سے مولوی کا سالانہ خرچ نکل آیا، سال کا گزارا ہو گیا، اور بادشاہ کی ایک بات بنائی ہوئی شریعت بن گئی۔ اتنا سا قصہ ہے اس بات کا، بس اس طرح یہ لوگ بنا لیتے ہیں۔ بخشنے والے اللہ لا اللہ، بخشنے والا اللہ، اور بخشوانے کا طریقہ بتلانے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح بخشاؤ اللہ سے، کس طرح بخشے جاؤ گے، کیا صورت ہے بخشانے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ نبی اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو ایسا راستہ بتلائیں کہ ہم بخشے جائیں۔ ہاں، یعنی اے لوگوں ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے دین کے راستے کے لیے جان مال کے لیے قربانی کرو، یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، اس سے کیا ہوگا، تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تمہیں جنت ملے گی۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اللہ کی طرف سے جو بلانے آتا ہے، پیغام لے آتا ہے، اس بات کو قبول کر لو تو تمہارے گناہ بھی معاف ہو جائیں، تمہیں عذاب سے بھی پناہ مل جائے۔ صحیح بات ہے، ان کو یہ بتایا، بخشوانے کا طریقہ بتلانے والا قول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے طریقہ ہی بدل دیا۔ ہمیں کھلاؤ تم بخشو جاؤ گے، ہمیں کھلاؤ اور تم بخش جاؤ گے۔ یہ یہاں بیٹھے ہیں، تم بھی بخشے جاؤ گے، تمہارے دادے پردادے گھر دادے سارے بخشے جائیں گے۔ پتہ نہیں یہ شریعت آئی کہاں سے، یہ دین آیا کہاں سے۔ قرآن میں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے اتنے بے شمار انبیاء علیہ السلام آئے، کسی ایک نبی نے یہ طریقہ سکھلایا؟ کوئی طریقہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ نے فقط ایک طریقہ بتلایا کہ گناہ گار توبہ کرے، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔ اور اگر توبہ نہیں کہتا پھر دوسرا طریقہ تم نے کہاں سے بنایا؟ تم نے یہ چلے کر دو اور یہ اس قسم کی دعوتیں کر دو اور یہ 23واں 40 سارے بخشے جاؤ گے۔ پھر بتلائیں گے کہ تمہاری روحیں بھی آتی ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، یہ سارے آتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان سے یہ تو پوچھو تمہارے اپنے باپ دادا بھی کبھی روح ان کے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ تمہیں بھی اپنے بڑوں کے بخشوانے کو کی فکر ہے؟ ان مولویوں سے پوچھو جو تمہیں بار بار کہتے ہیں کہ آج پلا پکاؤ تیری نانی کو بخشواؤں گا، ان کو پوچھو جی حضرت آپ کی نانی کے بخشوانے کا کوئی فکر ہے آپ کو؟ کبھی سنا کسی مولوی نے کوئی 11ویں کی، کوئی 23واں 40واں کیا، اپنے دادے کو ختم دلوایا کسی مولوی نے؟ اگر سچ ہوتا تو وہ خود کیوں نہیں کرتے؟ بھائی حق بات ہے تو خود بھی کرتے نا، تاکہ دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا خود بھی عمل کیا۔ فرمایا انا اول المسلمین، سب سے پہلے حکم کو میں مانتا ہوں۔ انا اول المؤمنین، سب سے پہلے اس بات کی تصدیق میں کرتا ہوں۔ انا اول العابدین، جو طریقہ بندگی کا سکھاتا ہوں سب سے پہلے میں کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہمیں سکھاتے ہیں ان کو پوچھو کہ تمہیں اپنے بڑوں کے بخشانے کو فکر ہے کہ ہمارے ہی بخشوانے کی تمہیں فکر لگی ہوئی ہے؟ کبھی نہیں کہی۔ تو یہ سارے غلط طریقے ہیں۔ بخشنے کا ایک ہی طریقہ ہے توبہ کرنے کی۔ وَيَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کے دروازے پہ لوٹ آؤ، وہاں توبہ کرو، وہاں توبہ کرو اللہ کے سامنے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، لوٹ کے آؤ اللہ کے دروازے پر، توبہ کر دو اللہ کے دروازے پر، وہیں جھک جاؤ عذاب آنے سے پہلے، پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ سب کو سمجھاتا ہے۔ تو توبہ کا طریقہ تو اللہ کے آگے ہے، تم نے توبہ کا طریقہ غیروں کے آگے بنا لیا۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ تو میں نے پہلے سے ہی عرض کیا کہ یہ توحید ہم کو بری اس لیے لگتی ہے کہ ہم اپنے برائیوں کو چھوڑنے کی تیار نہیں ہیں۔ تو جو آدمی برائیوں سے نفرت کرتا ہے، چلو مسلمان سے گناہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو اپنے برائیوں سے نفرت، اگر گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اس آدمی کو توحید سے نفرت نہیں ہو سکتی، وہ توحید سے خوش ہوگا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے آخرت سے، آخرت سے ڈرتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، لہذا توحید سے اس کی ایک ایک رگ ریشہ اس کی خوش ہوتی ہے، دل اس کا ٹھنڈا ہوتا ہے، دل اس کو خوش ہوتا، اس کا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو قیامت کی کوئی فکر نہیں، بخشنے والے موجود ہیں، چھڑانے والے موجود ہیں، اس لیے وہ گناہوں سے باز ہی نہیں آتا، قیامت میں کیوں رہے؟ تو وہ توحید سے راضی نہیں کہ یہ تو کسی کو نہیں مانتے ہیں جی، یہ تو جی کسی کو نہیں مانتے۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب ایک اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کون لوگ ناراض ہوتے ہیں،
اللہ کی توحید پر چڑ کن لوگوں کو ہوتی ہے؟ ایک اللہ کے پکارنے کو وہ برا کون سمجھتے ہیں، ناراض کون ہوتے ہیں، نفرت کن کو ہوتی ہے؟ وہ لوگ جن کو آخرت پر کوئی ایمان نہیں۔ یہی ہے، یہی بخشوانے والے، یہی چھڑانے والے، یہاں بھی یہی ہے، وہ بھی وہاں بھی وہی۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب دوسروں کا نام لیا جائے، دوسروں کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی علامت ہے جو قیامت کو نہیں مانتے۔ لیکن جو ایماندار ہے وہ خوش ہوتے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ ایماندار تو وہ لوگ ہیں، مومن کون لوگ ہیں؟ مومنوں کے بھی اقسام ہیں۔ ایک وہ مومن ہے جن کا کام ہے گالیاں بکنا، مومن جماعت۔ کن کو گالیاں دینا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو جو دین کے ناقل ہیں، ان کو خائن کہنا، ان کو فاسق فاجر کہنا، ان کو بے دین بے ایمان کہنا، ان کو مرتد نعوذ باللہ کافر کہنا، اس لیے کہ نقل کرنے والے وہ ہیں۔ لہذا ان کی عدالت کو ختم کرو، ان کی ایمانداری کا انکار کرو، تاکہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے ہم پابند نہ رہیں، جان چھوٹ جائے، نہ ہو پاس نہ بجے پاس۔ اصل معنی یہ ہے، کیوں کہ نقل و روایت کا بنیاد ہوتا ہے راوی اور ناقل کی امانت اور عدالت پر۔ اگر راوی ٹھیک ہے، امین ہے، نیک ہے، صالح ہے تو اس کی نقل بھی ٹھیک ہے۔ اگر راوی اور ناقل جھوٹا ہے، خائن ہے، دھوکے باز ہے تو اس کی بات پر، اس کے نقل پر کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کی عدالت میں اعتراض کرنا، ان کی امانت میں بحث کرنا اور ان پر اعتراض کر کے ان کو خائن ثابت کرنا، یہ اصل دین کو رد کرنا ہے کہ یہ نقل نکالنے والے کو جھوٹا ثابت کرو تو نقل ختم ہو جائے۔ ایک تو مومن جماعت یہ ہے۔ دو صحیح مومن جماعت وہ ہے جو سمجھتی ہے کہ ایمان ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہمارے لیے اجازت ہے جو بھی کہے، ایمان کا لیبل ہم سے نہیں اترے گا، ٹائٹل نہیں اترے گا، یہ ٹائٹل رہے گا ہم پر، چاہے کچھ بھی کہے۔ صاف قرآن کے لفظ۔ تو ایمانداروں میں کون شبہ ہوتے ہیں؟ ایمانداروں میں شبہ کون ہوتے ہیں؟ یہ فیصلہ سن کر پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اس آیت کے مطابق پرکھیں کہ اس کے مصداق بن سکتے ہو کہ نہیں۔ فَوَيَا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ فرمایا چار کام جب تمہیں پائے جائیں گے، چار صفتیں، پھر تمہارا شمار، تمہاری گنتی مسلمانوں میں ہوگی، ایمانداروں میں ہوگی۔ پہلے یہ ہے کہ توبہ کرو اپنے برائیوں سے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر نیک کام کرو، اللہ کے رسی کو، دروازے کو چبڑ جاؤ، اللہ کے دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہے ایمانداروں کے ساتھ، ان میں شمار کا ہوتا ہے، یہ تو ایمانداروں کی صفت۔ تو فرمایا ایماندار کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایماندار تو وہ ہیں جو اللہ کا نام سنتے ہی کانپنے لگیں گے، خوف ہوگا ان کو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا،
جب اللہ کی آیتوں کو سنیں گے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے ایک ہی اللہ پہ بھروسہ کر دیں اور سہارے ختم ہو جائیں گے ان کے، کسی اور کا سہارا نہیں رہے گا۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نماز کے پابند ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جو اللہ نے مال دیا ہے اسی کو خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی معنی میں سچے مومن۔ تو میرے دوستو، ہم نے تو ایمان سمجھ لیا آزادی کا نام، جو کہے ایمان نہ ہے، اور ان ختم دروز میں اپنی جان چھڑا رہے ہیں، اپنے آپ کو بخشوا رہے ہیں۔ آفرین ہے ان لوگوں کو کہ یہ قصے بناتے کس طرح، اور پھر ڈبل آفرین ان لوگوں کو ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کا بیپار کرتے ہیں، اربوں کا حساب کرتے، کبھی خطا نہیں کھاتے، بڑے بڑے کاریگر، بڑے بڑے ہنرمند اس گپوں پر کیسے اعتبار کرتے؟ ڈبل آفرین ان کو ہے۔ کسی رات تیرے دادے کو دیکھا، اس کا منہ کڑوا تھا، کسی کو اسے پتا لگا، مر گیا، صدیاں گزر گئی، مٹی کھا گئی، ہڈیاں گل گئی، کیڑے کھا گئے، اس کو کیسے پتا لگا کہ منہ اس کا کڑوا ہے؟ کڑاہٹ، مٹھاس، جو کچھ ہے ذائقہ، یہ زندگی کے ساتھ ہے۔ بیمار انسان کچھ طرح کا باوجود زندگی اس کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، میٹھے کڑوے کا پتہ نہیں لگتا اس کو، اور یہ مر گئے مٹی کے اندر، ابھی ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، پھر اس کو کیسے پتا لگا کہ اس کا منہ کا ذائقہ کڑوا ہے؟ اچھا جی، پھر حلوے کی پلیٹ پیش کر دو حضرت جی کو، صاحب شربتیں آ گئے، حلوے آ گئے، کئی قسم کی شیرینیاں جمع ہو گئی، یہ کھا رہا ہے اور اس کا منہ میٹھا ہو رہا ہے۔ کون سمجھے اس کو؟ اس دنیا سدھر گئی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ رہی۔ اب تک تم یہاں بھاگ رہے ان باتوں پر کہ حضرت روح جمع کر کے تمہیں بخشواتا ہے، اب تک اس مصیبت میں پڑے ہو، یہ ہے کیا؟ کوئی دیکھتا ہے، تیرے چاچے کو میں دیکھا ننگا ہو رہا تھا، جب مولوی جی رضا بھی اس کی شام گاہ میں جا کے پڑی، کوئی اور جگہ رضا اس کو نہیں ہے، جا کے وہاں دیکھا کہ ننگا ہے کہ ٹھیک ہے۔ دنیا میں کئی ننگے پھر رہے ہیں، کئی بیچارے کپڑے کے لیے ترس رہے ہیں، ان پر تو کوئی رحم نہیں ان کو۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو پہننے کا کپڑا پورا نہیں ہے، ان پر تو کوئی رحم نہیں ہے، جو کئی برس ہو گئے، مر گئے، صدیاں مر گئے، اب اس کے ننگے ہونے کا فکر اس کو ہوا ہے۔ آفرین تم پر ان پہ اعتبار کرتے ہو، بڑے بڑے بیوپاری، لاکھوں کروڑوں کے وپار کرنے والے، ممکن ہے کہ تم سے کوئی، ممکن نہیں کہ تم سے کوئی دھوکہ کر سکے۔ وہ نئے پہ اوزار پیش کیا بولتے ہیں اس کو جو حساب کرنے کا آیا ہے نیا، کیلکولیٹر، اس میں حساب کرتے ہو تو اپنے دماغ میں یہ حساب کر کے بڑے حساب بیٹھتا ہے، صدیاں ہو گئے، مر گئے، دنیا سے چلے گئے، اب اس کی ایک بوٹی باقی نہیں، اب اس کو کپڑے کی ضرورت، یہ حساب بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب کمال کی بات یہ ہے، یہ موہم ڈاک خانہ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے جاتی ہے، کہاں جا کے پہنچتی ہے، ڈاکے جانے کا راستہ ہوتا ہے، فلاں گاڑی سے، ہوائی جہاز سے، کھوتا گاڑی سے آدمی لے جائے، ڈاکیے لے جائے، اس کو کون لے جاتا ہے؟ کوئی خبر نہیں۔
لوگوں نے یہاں آ کر بات چھیڑی کہ ہاں جی ان کو پتہ لگتا ہے، بات صحیح ہے، ہم جھوٹے اس کو کیسے کہیں؟ کسی چیز کے جھوٹے کہنے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ جب ایک اچھا آدمی، دیندار آدمی، ہمارا پیشمائے محض نماز پڑھاتا ہے، دیندار آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تمہارا نانا فلانا جو ہے وہ ننگا ہو رہا تھا، تمہارا چاچا بھوکا مر رہا تھا، تمہاری دادی کا منہ کڑوا تھا، ابھی تمہیں کیوں نہیں معلوم ہوا؟ ان کو کسے معلوم ہے؟ کیا اکثر زندگی میں اس کے سامنے منہ پردہ نہیں کرتی تھی، اس سے زندگی میں تو ملا سے پردہ ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ملا کو شام کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اچھا میں نے کہا یار یہ تو بتاؤ، یہ کھانا اور پینا اور کپڑا پہنا یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، ہمارا تو خیال ہے کہ با یستوی الاحیاء والاموات، مردے زندے برابر نہیں ہے، مر گئے تو ان کی خواہشیں ختم ہو گئی، نہ کھانا نہ پینا نہ منہ کا کڑوا نہ میٹھا پھیکا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر اس کا معنی بیوی کی ضرورت بھی ہوگی، وہ بھی مولی صاحب پر مولی صاحب دے دے، اس کی بیوی مولی صاحب پاس بھیجنی چاہیے، مردے کی کھانا بھیجا جاتا ہے اس کی نیت، حلوہ اس کی نیت بھیجا جاتا ہے، کپڑے اس کی نیت بھیجا جاتے، بیوی کو نہیں اس کی نیت بھیجا جائے۔ سمجھ میں بات آتی ہے کہ نہیں؟ آپ خود انصاف کریں، تو یہ سب کھانے پینے کی باتیں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام عمل کے لیے آئے کہ کماؤ، نئے انسان اللہ ما سا، اور کچھ نہیں ملے گا، محنت کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو آج دنیا کے تم نے اگلے جہان کی تم نے کیا بھیجا ہے، کیا جمع کیا۔ میری باتوں پہ نہ لگے میرے دوستو، وہ تو اس طرح اپنے برائیوں کو بچانے کے لیے تم کو یہ باتیں بتلاتے ہیں، اپنے کھانے پینے کے لیے یہ چیز کرتے ہیں، ان کو تمہارے بخشنے یا بخشوانے سے کوئی واسطہ نہیں۔ بخشوانے کا واسطہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ حریص تھا اس بات پر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومن پر بہت اس کو رحم تھا، ایمانداروں پر مسلمان بہت حریص تھا، اس کو خیال تھا کہ میری امت بخشی جائے، بڑی طلب تھی میری امت بخشی جائے، اسی کئی بار اسی بات کو امن کو لے کر اللہ کے آگے روتے تھے، گر گراتے تھے، محض اس کے لیے کہ میری امت کو بخشا جائے۔ عرفات کا میدان، مزدلفے کا میدان، ان سب مقاموں پر امت کے لیے دعائیں کی، مغفرت مانگی، آدھی رات کو اٹھ کے جا کے جنت البقیع میں جا کے ان کے لیے دعا مانگتے تھے، فکر تھی اس شخص کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن انہوں نے بخشوانے کا طریقہ بتلایا، کس طرح بخشے جاؤ گے۔ یہ طریقہ بتلایا کہ شریعت کو قبول کر لو، جن باتوں کو اللہ نے حرام کیا ان سے اجتناب کرو، اللہ کے فرائض کی پابندی کرو، تم بخشے جاؤ گے۔ یدعوکم لیغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ آ جاؤ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں میں۔ انہوں نے ساری شریعت کو یکساں بدل دیا کہ وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا وہ یہاں ملے گا۔ ایک تمہارے بہت بڑے مولوی نے اپنے پیر کے شان میں کہا ہے، اپنے پیر کے شان میں کہا ہے، اے قوم بحج رفت کجاہد کجاہد، اے قوم بحج رفت کجاہد کجاہد، محبوب دری جان سے بیاہد بیاہد، کہتا ہے حج پہ جانے والوں جا کہاں ہے ہو، اپنے پیر کے درگاہ کا نام لے کہتا ہے کہ جو ملنا ہے وہ تو یہاں ملے گا، یہاں آ جاؤ۔ تو ہمیں وہاں سے دور کیا جا رہا ہے،
ان باتوں سے بچوں میرے دوستوں، کچھ نہیں ملے گا، ملے گا اللہ کے دروازے پر ملے گا۔ تو اللہ کی توحید ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی توحید سے محبت ان لوگوں کو ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، برائیوں سے بچنے والے ہیں۔ صحابہ نے جب توبہ کی، پہلے کیا تھے؟ ان کے اندر شرک بھی تھا، برائیاں بھی تھی، فسق و فجور بھی تھا، خیانت بھی تھی، بددیانتی بھی تھی، سب کچھ تھا، سب قسم کے گناہ تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام لایا، توحید سے بڑی محبت ان لوگوں کو ہو گئی۔ توحید جیسی کوئی چیز شخصوں کو چیز پیاری نہیں تھی۔ یہ ساری قربانیاں کس لیے تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لڑائیاں کی، اتنی تکلیفیں اٹھائیں، کس چیز کے لیے؟ توحید کے لیے۔ اتنی توحید ان کو پیاری تھی کیونکہ وہ عمل کے لحاظ سب سے بہتر تھے، برائیوں میں سب سے زیادہ دور تھے، سب انسانوں میں اچھے انسان تھے، سب میں بہتر انسان تھے، سب سے نیک اور راستگار انسان تھے، سب میں صالح اور دیندار انسان تھے، سب میں زیادہ پاک اور راستگار انسان تھے۔ تو اس کو توحید سب سے زیادہ پیاری تھی۔ ہر چیز قربان کے لیے تیار تھے، ہر چیز کو قربان کرتے تھے، ہر تکلیفیں اٹھائیں، وطن چھوڑا، لڑائیاں ہوئیں، تکلیفیں اٹھائیں، گالیاں برداشت کی، اس لیے کہ توحید پیاری تھی۔ سمجھ آئی بات؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کا صدقہ دے دیا، ڈال دو آگ میں، قبول کر دیا، لیکن توحید کو نہیں چھوڑا، اتنی پیاری تھی توحید۔ تو مسلمانوں، توحید سے محبت رکھو، یہ جب ہوگی کہ عمل صالح ہمارے یہاں ہوگا۔ برائیاں سے بچانے والا کوئی نہیں، چھڑوانے والا کوئی نہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے، ہمیں اللہ تعالیٰ فہم دے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، اپنے رب العالمین کے دروازے کو پکڑ لیں اور اسی کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کی کتاب اور سنت بھیجے ہوئے پہ پیروی اطاعت کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کریں، اسی میں ہماری نجات و چھٹکارا ہے، اس کے سوا کوئی صورت نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔